بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک حکم عطا فرمایا کہ مرد کے لیے فرمایا یغضوا من ابصارہم کہ اے مومن مردوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور مومنہ عورتوں کو فرمایا کہ یغضضن من ابصارہن کہ اے مومنہ عورتوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ جب انسان راستے میں جا رہا ہو یا کسی جگہ بھی ہو تو غیر محرم عورت کو مرد کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، اور کسی غیر محرم عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، یعنی دونوں کے لیے حیا کا درس ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ کے لقبوں میں سے یہ لقب ہے کہ آپ حیا کی کان تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ جب وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال بڑے لہجے میں اس کو فرمایا تیری آنکھیں تو زنا کر کے آ رہی ہیں، تیری آنکھوں سے تو لگا ہے کہ تم زنا کر رہے ہو، یعنی تم نے آنکھوں کا زنا کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جناب آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ پر نبی علیہ السلام کے بعد وحی کا نزول ہوتا ہے کہ میں نے آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وحی کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ مجھے اللہ نے فراست عطا کی ہے جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مومن کو اللہ تعالیٰ فراست عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی فراست مومنہ کی وجہ سے دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ شخص حقیقت میں جب راستے میں آ رہا تھا تو ایک غیر محرم عورتوں کو گور کر دیکھ رہا تھا، بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے ان عورتوں پر بری نگاہ ڈالی تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی اس شخص پر غضب فرما رہے تھے۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم راستے میں چلیں، کہیں بھی ہوں، بالخصوص جب فون استعمال کریں تو کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں۔ جب یہ دیکھیں گے تو یہ ایسے ہوگا جیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا کہ آنکھیں نیچی رکھیں، چاہے ہم علیحدہ ایک کمرے میں ہو، کوئی دیکھ رہا نہ ہو، لیکن گناہ تو گناہ ہے، اور حدیث کے تحت ہماری آنکھیں بھی زنا کر رہی ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے، بالخصوص اپنی تنہائی کو پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کے اندر حیا عطا فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔